تلنگانہ کانگریس کے سینئر قائد جناب رضا حسین آزاد کے انتقال پر کانگریس اقلیتی قائدین عبدالصمد خان پی سی سی سیکریٹری، عبدالسمیع سیکریٹری پی سی سی اور سردار سرجیت سنگھ سابق رکن اقلیتی کمیشن نے اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ایک تعزیتی پیغام میں ان قائدین نے کہا ہے کہ جناب رضا حسین آزاد کانگریس میں ایک بے باک اور مخلص لیڈر تھے۔ علیحدہ تلنگانہ ریاست کے تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مرحوم نے 1969 تلنگانہ تحریک میں بھی پیش تھے۔ ان کی موت سے کانگریس پارٹی ایک اہم قائد سے محروم ہو گئی ہے اور ان کی موت نے کانگریس کے اقلیتی قائدین میں ایک خلا پیدا کر دیا ہے جو شاید کبھی پورا نہیں ہوگی۔ ان قائدین نے جناب رضا حسین آزاد کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ یوم اساتذہ کے موقع پر خانگی اسکول انتظامیہ اور حکومت کے رویے کے خلاف حیدرآباد میں ڈی ای او کے دفتر کے سامنے تلنگانہ پرائیویٹ ٹیچرز فورم کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ آج یوم اساتذہ کے موقع پر اساتذہ کی تنظیموں نے یوم سیاہ منایا۔ ریاست بھر میں احتجاج کے حصے کے طور پر حیدرآباد کے ڈی ای او دفتر کے سامنے سیاہ بیچز، سیاہ جھنڈے لگاتے ہوئے انہوں نے اساتذہ کے لیے شناختی کارڈز فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ جی او 45 کے مطابق پرائیویٹ ٹیچر نان ٹیچنگ اہلکاروں کو مکمل تنخواہ کی ادائیگی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پرائیویٹ ٹیچرز کے خاندانوں کی مالی طور پر مدد کریں، ساتھ ہی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو باقاعدہ بنانے کے لیے ریگولیٹری کمیٹی قائم کی جائے۔ اساتذہ کو ای ایس آئی پی ایف حادثے کے طور میں انشورنس کی سہولت فراہم کی جائے۔ تلنگانہ کے وزیر تارک راما راؤ نے وزیر فائنانس ہریش راؤ کی جلد کورونا سے صحت یابی ہونے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ راؤ نے ٹویٹ کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ہریش راؤ کورونا سے متاثر ہوئے تھے، جنہوں نے اس گزشتہ چند دنوں کے دوران ملاقات کرنے والوں سے درخواست کی تھی کہ وہ کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروا لیں اور گھروں میں الگ تھلگ ہو جائیں۔ ہریش راؤ الگ تھلگ ہو گئے۔ وہ 7 ستمبر سے شروع ہونے والے ریاستی اسمبلی کے سیشن سے بھی دور رہیں گے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ جمعے کو کورونا سے متاثر ہو گئے اور وہ کورونا کے ٹیسٹ میں مثبت پائے گئے۔ اس بات کی اطلاع ہریش راؤ نے خود ٹویٹر پر دی۔ انہوں نے اپنے معاونین کو کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ تاہم ابھی یہ معلوم نہیں ہو پایا ہے کہ ہریش راؤ گھر پر کوارنٹائن ہے یا کسی ہسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ البتہ انہوں نے اپنی صحت رہنے کی اطلاع دی۔ قبل ازیں عوامی عہدیداران، میئر جی ایچ ایم سی بی رام موہن اور ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی بھی اس وبائی وائرس کے ٹیسٹ میں مثبت پائے گئے تھے، تاہم دونوں صحت یاب ہیں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں آج کل یہ اچانک وبا کے بعد ایک اور وبا، جرائم کی وبا پھیل رہی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حیدرآباد پرانے شہر میں آج رات ایک نوجوان کے قتل کی واردات رونما ہوئی۔ مقتول کی شناخت جاوید کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ یہ واردات انصاری روڈ جنکشن کے پاس پیش آئی۔ حملہ آوروں نے جاوید پر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا۔ عثمانیہ ہسپتال منتقل کرنے پر وہ زخموں سے جاں بد نہ ہو سکا۔ مقتول فلک نما علاقے کا رہنے والا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ قتل کی وجہ فوری پتہ نہیں چل سکی ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ اسی طرح حیدرآباد میں آئے دن کئی واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ایک طرف کووڈ-19 کی وبا سے لوگ افراتفری کے عالم میں ہیں اور خصومتیں پرانی نکالتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف پولیس محکمہ اس طرف توجہ دینے سے قاصر ہے۔ آئے دن جرائم میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پولیس انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ فوری حرکت میں آئے، ورنہ یہ حیدرآباد میں جرائم کی تعداد
یہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ تلنگانہ حکومت نے 5 ستمبر کو یوم اساتذہ کے ایوارڈ کے لیے اساتذہ اور لیکچررز کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ 48 اساتذہ میں 2 مسلم شامل ہیں۔ گزیٹڈ ٹیچرز پرنسپلز کے زمرے سے 12 اساتذہوں کا ناموں کا انتخاب کیا گیا ہے، جس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ اسکول اسسٹنٹ کے زمرے میں 23 اساتذہ میں بھوپال پلی ضلع سے محمد تقی پاشا کا نام شامل ہے، جبکہ ایس جی ٹی زمرے کے 12 اساتذہ میں ایک بھی مسلم شامل نہیں ہے، اور لیکچرر کی زمرے میں محبوب نگر ڈائٹ کالج کے لیکچرر ڈاکٹر محمد معراج اللہ خان کا نام شامل ہے۔